السلام علیکم۔ آئی ایس ایس بی پریپریشن اے ٹو زیڈ کے ساتھ میں ہوں فیضان۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیشیل انٹرویو جو سلیکشن سینٹر پہ کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کس طرح کے کوسچنز کیے جاتے ہیں اور آپ کو کس طرح آنسر دینے ہیں، کس کوسچن کا کیا آنسر دینا چاہیے، آپ کو ٹپس بتائی تھیں اور آپ کو گائیڈ کیا تھا اس بارے میں۔ اس میں یہ میتھمیٹیکل کوسچنز اور ان کی ٹائپس آپ کو میں نے نہیں بتائیں، تو وہ ویڈیو میں جلدی اپلوڈ کرتا ہوں، اور کیونکہ اگر اس میں بتاتا تو وہ ویڈیو تھوڑی اور لمبی ہو جاتی، تو ویسے ہی لوگ کمپلین کر رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہوتی ہے اور شارٹ ویڈیوز بنایا کریں تاکہ ہمیں ساری بات ایزیلی سمجھ آ جائے ایک ویڈیو میں۔ تو اس لیے میں نے اس ویڈیو میں زیادہ چیزیں نہیں انکلوڈ کی تھیں۔ تو جن لوگوں کا انیشیل انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے ان کو آئی ایس ایس بی کے لیے، اب میں آپ کو آگے جو باتیں بتانے لگا ہوں وہ بہت خاص باتیں ہیں، آپ نے دھیان سے سننی ہیں۔ یہاں سے آپ کا ریکمینڈ اور ناٹ ریکمینڈ ہونے کا جو بھی آپ اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ڈیسائیڈ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ کا جب انیشیل انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے آئی ایس ایس بی کے لیے، تو اس فارم میں باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے مارکس وغیرہ انپٹ کرنے ہوتے ہیں اور باقی ساری چیزیں۔ تو آپ نے جو فارم فلنگ کرنی ہے وہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ جو فارم فلنگ آپ یہاں کریں گے اسی فارم فلنگ سے آپ کی آئی ایس ایس بی پوری ایک طرح سے لنکڈ ہے۔ جو آپ اس فارم میں لکھیں گے وہ آپ کی آئی ایس ایس بی پہ اثر کرے گا۔ تو اس فارم میں اگر آپ کوئی بھی جھوٹ لکھتے ہیں، کوئی بھی ایسی ویسی بات لکھتے ہیں تو وہ آگے آپ کی پکڑی جائے گی بات، وہ اس فارم کے ذریعے ہی سامنے رکھ کے آپ کے بارے میں آپ سے کوسچنز کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہ فارم دھیان سے فل کرنا ہے۔ اگر جو لوگ گیمز وغیرہ کرتے رہے ہیں، آؤٹ ڈور گیمز کی بات کروں تو وہ گیمز والا پورشن فل بھر دیں اور اپنی اچیومنٹس وغیرہ سب کچھ لکھ دیں، اور اس میں انڈور گیمز کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں، آرمڈ فورسز سے ریلیٹ ہیں وہ لوگ، جیسے فادر ہو گئے تو فادر کا تو سب سے ٹاپ پہ لکھنا ہے، پھر کوئی ماموں وغیرہ پھر ان کا نیچے لکھنا ہے۔ تو ریفرنسز جتنے زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں وہ دیں، آپ کو فائدہ ہوگا اس چیز کا۔ اس کے علاوہ یہ گیمز وغیرہ، ہابیز آپ نے ایسی لکھنی ہے جو ہیلدی ہابیز شو ہوں۔ ہیلدی ہابیز کا میں آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اگر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی ہیلدی ہابیز کس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو آگے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے فارم فلنگ کی، اس فارم کی آپ نے فوٹو اسٹیٹ لازمی کروا لینی ہے۔ اب وہی فارم فلنگ آپ سے آئی ایس ایس بی میں جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ فارم فلنگ آپ سے دوبارہ ہوتی ہے۔ آپ اگر جھوٹ لکھیں گے تو وہاں آپ کچھ اور لکھیں گے، پھر آپ کا جو دونوں فارمز ہیں وہ میچ نہیں کریں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہوتی فورسز میں۔ تو جن لوگوں کا انیشیل انٹرویو کلیئر ہو گیا ہے وہ اپنا جو فارم ہے وہ دھیان سے اور سوچ سمجھ کے فل کریں، اور اس کی فوٹو اسٹیٹ لازمی کرائیں۔ اس فوٹو اسٹیٹ کو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے آئی ایس ایس بی، تاکہ جب آپ وہاں بیٹھ کے پہلے دن فارم فلنگ کریں گے تو آپ وہی باتیں لکھیں جو آپ نے اس فارم میں لکھی ہیں۔ آپ کو اگر بھول جاتا ہے تو آپ کو یاد آ جائیں گی، آپ کا دوسرا فارم سامنے ہوگا۔ تو اب آپ نے فارم سبمٹ کرا دیا تو اس کے تقریباً 40 دن بعد آپ کو آئی ایس ایس بی کی کال آ جائے گی۔ آپ نے ویل پریپیئرڈ رہنا ہے، آپ کو 40 دن کے عرصے کے اندر ہی آپ کو بلا لیا جائے گا آئی ایس ایس بی کے لیے۔ وہاں پہ آپ کو 4 دن رکھا جائے گا اور وہاں آپ کی پوری پرسنالٹی اے ٹو زیڈ جج ہوگی۔ آگے میں آپ کو سب کچھ آئی ایس ایس بی کے ریلیٹڈ بتانے لگا ہوں۔ تو آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں،
کہ ISSB میں آپ کو 3 طرح سے 3 ڈائمینشنلی آپ کو چیک کیا جاتا ہے۔ ایک آپ کو چیک کرتا ہے GTO، گروپ ٹاسکنگ آفیسر، اور آپ کو سائیکولوجسٹ چیک کرتا ہے، اور ایک آپ کو ڈپٹی چیک کرتا ہے۔ یہ 3 لوگ مل کے آپ کی ریکمنڈیشن اور نوٹ ریکمنڈیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو 2 لوگ بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں، اگر جیسے آپ کو GTO اور ڈپٹی یہ دونوں آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، سائیکولوجسٹ نہیں کر رہا، تو آپ ناٹ ریکمینڈ ہی ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنی سائیکی بنانی پڑے گی، آپ کو اپنی سائیکی امپروو کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ شو کرنا پڑے گا کہ ہاں میں بندہ ہوں۔ تو آپ نے جس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ہے بندہ، تو آپ نے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا دی مین، تو جیسے کہتے ہیں آئی ایم دی مین آف مائی ورڈز، تو آپ نے خود کو وہ چیز بنانا ہے کہ لوگ آپ کی مثال دیں۔ آپ نے اپنی سائیکی جو ہے وہ آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو سائیکولوجسٹ اور ڈپٹی ریکمینڈ کر رہے ہیں، GTO نہیں کر رہا، تو آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو سائیکولوجسٹ اور GTO ریکمینڈ کر رہے ہیں، ڈپٹی نہیں کر رہا، پھر بھی آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ دونوں کر رہے ہیں، سائیکولوجسٹ آپ کو نوٹ ریکمینڈ کر رہا ہے، تو آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ آپ نوٹ ریکمینڈ ہوں گے۔ بہت سارے لوگ سائیکولوجسٹ کی وجہ سے نوٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بغیر پریپریشن کے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو سائیکی بلڈ کرنے کا بتاؤں گا، اور آپ کو ٹپس دوں گا سائیکی بلڈ کرنے کی۔ ہاں، ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، عمل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ باتیں سن لیں گے، عمل نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کل عمل کروں گا، کل عمل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا، تو کل کرتے کرتے نا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی وہ کل والا جو دن ہوگا وہ ISSB کا دن ہوگا۔ اس لیے جو باتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے آج سے عمل اسٹارٹ کرنا ہے ان باتوں پہ، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ تو سائیکی بلڈ کرنے کے لیے آپ کو میں سب سے پہلی چیز بتاتا چلوں کہ آپ کا اگر کسی کے ساتھ بھی غلط ریلیشن ہے، جیسے گرل فرینڈز ہو گئیں، بوائے فرینڈز ہو گئے، گرلز کے لیے کہہ رہا ہوں جن کے بوائے فرینڈز ہیں، اور اس طرح کے جن کے ریلیشن شپس ہیں، وہ ریلیشن شپس ختم کر دیں، اور ان سے بات وغیرہ کرنا جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم کر دیں، تاکہ آپ کے دماغ سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں۔ جو لوگ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، وہ ساری غلط ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں تھوڑے عرصے کے لیے، ریکمینڈ ہونے تک۔ تو ویسے بہتر ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ کا خود پہ کنٹرول نہیں ہے تو کم سے کم اپنے لیے اتنا تو کریں گے، نوٹ ریکمینڈ نہ ہوں آپ ریکمینڈ ہونا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے عرصے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ لیٹ سوتے ہیں رات کو، 1 بجے 2 بجے جن لوگوں کو سونے کی عادت ہے اور صبح لیٹ اٹھنے کی عادت ہے، تو یہ جو لیٹ سونا ہے رات کو، یہ برین ڈیمیج کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ آپ کا برین یہ ڈیمیج کرتا ہے، یہ بات آپ کا برین ڈیمیج کرتی ہے کہ آپ رات کو لیٹ سوئیں اور صبح لیٹ اٹھیں۔ تو آپ رات کو جلدی سونے کی اور صبح جلدی اٹھنے کی، اٹھ کے بہت سے لوگ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو آپ لوگ اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھیں اور صبح جلدی اٹھیں، اور صبح کا جو ناشتہ ہے وہ ضرور کریں۔ بہت سے لوگ ناشتہ اسکپ کر جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی برین ڈیمیج کرتی ہے۔ تو آپ نے صبح اٹھ کے ناشتہ ضرور کرنا ہے۔ جو لوگ نہیں کرتے وہ اپنی ہیبٹس کو چینج کریں۔ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی کی، ان کو جلدی ہوتی ہے، کالج اسکول جانے کی جلدی ہوتی ہے، وہ ناشتہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ جلدی اٹھیں، رات کو جلدی سوئیں، تو آپ کے سارے کام ٹائم سے ہوں گے۔ نماز آپ نے 5 ٹائم کی پڑھی، آپ کی سائیکی انشاءاللہ زبردست بلڈ ہوگی۔ اس کے علاوہ اسموکنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے۔ جو چین اسموکر نہیں ہیں وہ تو ایزیلی چھوڑ سکتے ہیں، بالکل نہ پئیں۔ جو چین اسموکر ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اسموکنگ چھوڑ کے اپنا فوکس، اپنا دھیان فضول ایکٹیویٹیز سے نکال کے آپ
اپنا جو دھیان ہے سارا وہ ایکسرسائز وغیرہ کریں اور ان چیزوں میں، تاکہ آپ کے اسٹریس سیلز اور یہ ساری چیزیں کل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں۔ جو آپ دیکھتے ہیں اولڈ پیپل جو ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ، ان کو ہم بہت کم ملتے ہوتے ہیں لائف میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وین این اولڈ مین ڈائز دی ہول لائبریری ڈائز ود ہم ون ود ہم سیلف، کہ ایک بوڑھا آدمی لائبریری کی طرح ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگوں سے ملنا جلنا اسٹارٹ کریں، بہت کچھ سیکھیں گے، بہت سی باتیں سیکھیں گے اور ایکسپیرینس لیں گے۔ آپ کی سائیکی ان چیزوں سے بلڈ ہوگی۔ فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزاریں، پیرنٹس کو ٹائم دیں۔ ان چیزوں سے آپ کی سائیکی جو ہے وہ اچھی بلڈ اپ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں ہیلپ فل ہوں گی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگلی ٹپ دیتا چلوں، قرآن، ہولی قرآن۔ قرآن جو ہے وہ الٹیمیٹ بک آف گائیڈنس ہے۔ اس کو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کا جو ترجمہ ہے اس کے ساتھ پڑھیں اور بہت کچھ سیکھیں گے آپ۔ اب اگلی جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے، وہ پریکٹیکل لائف میں آپ نے انٹروڈیوس کرنی ہے وہ چیز، اگر آپ نے سائیکی کو اپنی زبردست کرنا ہے۔ ایک بک آپ کو بتا رہا ہوں، اشفاق احمد کی ایک کتاب ہے زاویہ، ZAVIYA، زاویہ۔ تو وہ زاویہ جو کتاب ہے سائیکلوجی کے لیے بیسٹ کتاب ہے۔ میں نے جس کو ریکمینڈ کیا اس نے آج تک تعریف کیا اس کتاب کی، بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، لوگوں نے بھی۔ وہ کتاب آپ لے آئیں، وہ پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو میں آپ کو کہتا ہوں پیسے واپس۔ تو آپ کو اگر اچھی نہ لگے، آپ کہیں کہ بیکار تھی، تو آپ ادھر آ کے بے شک کومنٹ کر دیں میری ویڈیو کے نیچے۔ تو امید ہے مجھے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا، آپ ایک بار پڑھیں صحیح بس، تو انشاءاللہ آپ کی سائیکی زبردست بلڈ اپ کرے گی وہ کتاب۔ اشفاق احمد کی کتاب ہے زاویہ، دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ ڈیلی آپ صبح کی جو سیر ہوتی ہے وہ کرنا اسٹارٹ کریں۔ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں۔ موٹیویٹ کس طرح کہ آپ موٹیویشنل کوٹس، موٹیویشنل ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہیں، یوٹیوب پہ لکھیں موٹیویشنل ویڈیوز، تو وہ بہت کچھ آپ کو سکھائیں گی۔ میں بھی اپنے اس چینل پہ اب موٹیویشنل ویڈیوز جلدی اپلوڈ کرنا اسٹارٹ کروں گا، تو وہ بھی آپ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ نے خود کو موٹیویٹ کر کے جانا ہے ISSB کے لیے۔ تو آپ کی ذات کے اندر ایک موٹیویشن نظر آئے، یہ نہیں کہ بس زندگی گزر رہی ہے تو گزر جائے گی۔ موٹیویشن کے بغیر زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے۔ موٹیویشن جو ہے وہ ایک سیلف پاور ہے، ایک سیلف اسٹیم انسان میں بلڈ اپ کرتی ہے۔ تو موٹیویشن سے ساری چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں، تو یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسٹریس لینا چھوڑ دیں، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، جن سے تلخ کلامی ہے ان کو معاف کر دیں، اور جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ان کو بھی معاف کر دیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ملنا جلنا اسٹارٹ کر دیں۔ جتنی باتیں بتا رہا ہوں اگر پریکٹیکل نہیں کریں گے تو آپ کو ہی نقصان ہوگا، میرا نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہی کوئی نقصان ہے میرا۔ ایکسرسائز ڈیلی کریں اور اپنا کھانا پینا جو ہے وہ اچھا رکھیں، تو نیچرل چیزیں کھائیں، نیچرل ڈائٹ انٹروڈیوس کرائیں اپنی لائف میں۔ انشاءاللہ آپ کی ان جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان سب کے بعد آپ کی سائیکی، آپ خود ڈفرینس محسوس کریں گے کہ میں دنیا کو پہلے کس نظر سے دیکھتا تھا، اب کس نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ چیزیں آپ کی ساری عمر کام آئیں گی۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ گئے ہیں ISSB کے لیے، تو وہ کبھی لائف میں سیریس آپ کو نہیں نظر آئے، ان کے کوئی مارکس زیادہ نہیں، ان کو کوئی فورسز کا شوق نہیں، تو وہ لوگ جا کے ریکمینڈ ہو گئے۔ تو وہ ریکمینڈ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی سائیکی بچپن سے اچھی بلڈ اپ ہوئی ہوتی ہے، وہ رہے ایسے ماحول میں ہوتے ہیں، فورسز کے ماحول میں اسپیشلی جو گرو اپ کرتے ہیں، اور
جن کی مدرس ٹیچرز ہوتی ہیں، تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک جن آپ دیکھیں جن کے پیرنٹس ٹیچر ہیں تو وہ ان کے جو بچے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور اخلاق وائز ہر طرح سے. تو یہ ان کی گرومنگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے، ان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہوں گے یار، آپ کہتے ہوں گے وہ کیسے ریکمینڈ ہو گیا، وہ تو سیریس ہی نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے راز کیا ہے. تو اگر انفارچونیٹلی آپ کی پرورش اس ماحول میں نہیں ہوئی اور آپ کو وہ چیزیں بتائی نہیں گئیں تو آپ نے خود اپنی پرورش اب کرنی ہے. اگر آپ ریکمینڈ ہونا چاہتے ہیں تو والدین تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے اور بہت سے مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی میں. تو آپ کو جو باتیں بتائی ہیں وہ اپنی لائف میں آپ نے کرنی ہے. اگر آپ سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی سائیکی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ میری ایڈوائس بھی لے لیں، میرا مشورہ بھی لے لیں، اور جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ لیں، لیکن یہ بیسٹ لائف ہیکس ہیں. تو آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو آپ کے فائدے کی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. تو جن لوگوں کی کال آ جاتی ہے ISSB کی، ان ان کو پہلے سے پریپیئر ہو کے جانا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ISSB میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کے کس طرح سے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. آپ کی ISSB کی کال آئی، آپ گئے وہاں پہ، تو آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہ جاتے ہوئے آپ راستے میں پاکستان آرمی کے گانے سنتے جا رہے ہیں اور یہ وہ جذبہ اور اس طرح کی چیزیں. آپ نے کول ہو کے جانا ہے، آپ نے اپنے ہوش و حواس میں رہ کے جانا ہے. آپ نے اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا اور انڈر کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا. کانفیڈنٹ ہو کے جانا ہے، کانفیڈنس میں رہنا ہے. اور اگر آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عمل ضروری ہے. میری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیں. ISSB کی کال آنے تک اس سے پہلے آپ سنتے رہیں میری باتیں، نہیں تو آپ بھول جائیں گے. اس کے بعد آپ کی کال آئی، آپ نے ISSB کے لیے اس میں آپ کو لکھا ہوگا آپ نے کیا کیا چیزیں پریپیئر کرنی ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بتاتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو آپ کو ISSB کے لیے بلایا جاتا ہے. آگے میں آپ کو ٹیسٹس بتانے لگا ہوں، کون کون سے ٹیسٹ آپ کے کنڈکٹ ہوتے ہیں ISSB میں. تو آپ نے ان کی کیسی تیاری کرنی ہے ابھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ آپ چلے گئے ISSB کے لیے، آپ کی رپورٹنگ ہو گئی، تو آپ نے وہاں جا کر سب سے اچھی طرح ملنا ہے، خود سلام کرنا ہے، ہینڈ شیک، فرم ہینڈ شیک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. اور کسی کی کسی بات کا برا نہیں ماننا، 4 دینا ہے، خیر ہے، بس چپ کر کے گزار دینی ہے. بے شک جیسی بھی بات ہے، جو بھی ہے، جس طرح کے بھی لوگ ہیں، اور کوشش کرنا ہے کہ آپ لوگوں میں مانے جائیں کہ ہاں وہ بندہ ہے. تو آپ نے سب کو اچھی طرح سے ملنا ہے. ISSB کا جتنا اسٹاف ہے، جتنے لوگ ہیں، وہ سارے آپ کو جج کر رہے ہیں. یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ خالی انٹرویوز کے دوران اور ٹاسک کے دوران جج ہو رہے ہیں. ایک اور چیز، آپ کو بلا کے جب آپ کو وہاں پہ ایک جوہر ہال میں آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو وہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ خالی یہاں جج ہو رہے ہیں، آپ نے فکر نہیں کرنی. آپ اپنے رومز میں جائیں تو آپ ریلیکس ہو جائیں، اور آپ کھانا کھانے جائیں، میس جائیں تو آپ ریلیکس ہو جائیں، یہ وہ. تو یہ بات بہت غلط ہے. تو میں خود ہی آپ کو وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں تاکہ آپ کی اصل جو پرسنالٹی ہے وہ باہر آئے. تو آپ نے اپنی ذات کے اندر رہنا ہے. آپ اگر اچھے ہیں تو آپ نے اچھے بن کے ہی رہنا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ آپ اچھے نہیں، آپ جیسے بھی ہیں آپ نے اچھے بن کے رہنا ہے.
یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو کہیں آپ بس ادھر انٹرویوز میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور آپ اپنے رومز میں جائیں گے، جو روم آپ کو ISSB والے دیں گے یا میس وغیرہ میں، تو آپ نے وہاں جا کے کسی کے ساتھ فاؤل لینگویج نہیں یوز کرنی، ولگر لینگویج نہیں یوز کرنی، کول بننے کے لیے لڑکے کرتے ہیں، تو آپ وہاں بھی جج ہو رہے ہیں۔ ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ سننے میں ہی آیا کہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ISSB کے ادھر میس میں، تو ایک لڑکا بیٹھا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ ساتھ والا اس کا جو بیٹھا تھا وہ بھی ینگ سا ہی لڑکا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کھانا کیسا ہے؟ تو اس نے کہا بہت گھٹیا کھانا ہے ISSB کا، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نے کہا کیسے گھٹیا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا ہے کہ نمک نہیں ہے اور کھانے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ سامنے وہ نمک والی پڑی ہوئی ہے نا، اس میں سے اٹھاؤ اور ڈالو ادھر نمک۔ تو وہ جو بندہ جو اس سے سوال کر رہا تھا وہ ISSB کا کوئی بندہ تھا۔ تو وہاں سے آپ ہر جگہ سے جج ہو رہے ہیں، آپ کی بھول ہے کہ آپ جج نہیں ہو رہے۔ تو آپ نے تمیز کے دائرے میں رہنا ہے۔ ISSB کے لیے جب آپ جائیں گے آپ نے تمیز کے دائرے میں رہنا ہے، یہ نہیں کہ آپ گئے کھانا کھانے تو آپ نے پلیٹ بھر لی صحیح والی، نہیں، آپ نے اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ کا بس گزارا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ بھوکے ثابت ہوں، وہاں پہ میس کے ویٹرز کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کے ٹیبل کے پاس کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوگا اور کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں سے آپ کو جج کیا جا رہا ہوگا۔ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جو لوگ آپ کے روم میں آتے ہیں صفائی کے لیے، آپ ہر جگہ سے جج ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ خیال دماغ سے نکال دیں۔ وہ بے شک آپ کو کہتے ہیں آپ ریلیکس ہوں، یہ وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ آپ ریلیکس ہوں اور آپ اپنی اوقات دکھائیں ان لوگوں کو کہ میں تو یہ چیز ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہو مجھے انٹرویو میں ذرا سی دیر کے لیے۔ تو آپ کی پرسنالٹی پوری جج ہو رہی ہے، تو آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ تو چلیں، باتیں تو بہت ہو گئیں، میں نے آپ کو جو ٹپس دینی تھی دے دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ پہلا دن تو آپ کا ہو گیا فارم فلنگ۔ جس دن آپ رپورٹ کریں گے آپ جائیں گے جوہر ہال میں، وہاں آپ سے فارم فلنگ کرائی جائے گی۔ اب آپ کو میں نے بتایا ہے پہلے بھی، جو فارم آپ نے پہلے فل کیا ہے وہی چیزیں ادھر بھی لکھنی ہیں، اچھی باتیں لکھنی ہیں، اور باقی آپ نے اپنی جو ہابیز وغیرہ ہیں وہ ہیلدی ہابیز لکھنی ہیں، اور آپ سے جو جو باتیں پوچھی جائیں گی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلے دن اب یہ چیزیں ہو گئیں آپ کی، جس دن آپ کی فارم فلنگ ہوئی ساری، پھر آپ کو رومز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اگلے دن آپ کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا وہ سمجھ لیں کہ دوسرے دن ہی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ ناٹ ریکمینڈ ہونے والے ہیں یا ریکمینڈ ہونے والے ہیں۔ جن لوگوں کا اگلے دن کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ناٹ ریکمینڈ ہیں۔ تو اگلا دن ہی ایک طرح سے آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو آپ نے جب جانا ہے، آپ کو اگلے دن بلائیں گے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے لیے، اور وہاں انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی ہوں گے آپ کے، جیسے سلیکشن سینٹر پہ ہوئے تھے۔ جو ریپیٹرز ہیں ان کا وہ نہیں ہوں گے، جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں ان کے وہ ہوں گے۔ تو آپ جب سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو آپ نے نماز بالکل نہیں چھوڑنی اور اللہ سے مدد مانگ کے جانا ہے۔ صبح دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں رائٹ جگہ پہ رائٹ چیز ڈالیں تاکہ آپ صحیح چیز لکھیں۔ یہ آپ نے اللہ سے مدد ضرور مانگنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جب آپ نے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے لیے جانا ہے تو میں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں کہ آپ نے وضو کر کے جانا ہے، وضو کر کے جائیں۔ کیونکہ وضو کر کے جائیں گے تو آپ پاک ہوں گے، جسم پاک ہوگا تو دماغ بھی پاک خیالات لے گا۔ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو دماغ میں بھی شیطان ہی ہوگا۔ تو آپ پاک ہو کر جائیں اور خود کو تیار کر کے جائیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ
کس کس طرح کے ان میں کیا ٹائپس ہوتی ہیں اور باقی ساری چیزیں بتاتا ہوں. تھینکس فار واچنگ.